أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. حضرات گرامی، ہم لوگ سورہ کہف کے آخری درس میں ہیں اور یہاں تذکرہ ذوالقرنین کا چل رہا تھا اور ذوالقرنین نے اپنی ایک سفر میں ایک قوم کی درخواست پر جبکہ یاجوج و ماجوج سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ فساد مچا رہے تھے، تو انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ یہ ان کے راستہ روک دیا جائے تاکہ یہ ہم کو تنگ نہ کریں. تو یہاں ہم لوگوں کو یاجوج و ماجوج کے بارے میں جو قرآن مجید میں اور احادیث میں ان کی صفات اور حالات بیان کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے. یہ ایک قوم ہے یاجوج و ماجوج، اور انگریزی میں ان کو اگاگ مگاگ
کہتے ہیں ابھی بھی لندن میں جو بلدیہ کی عمارت ہے اس میں یہ دو نام لکھے ہوئے ہیں، اور وہ قوم کی تصویریں بھی وہاں لگی ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تعلق بہرحال ان کو یاجوج و ماجوج سے ہے۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث شریفہ جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں کہ قوم تھی اور ختم ہو گئی، بلکہ یہ ہر زمانے میں نکلتے رہیں گے۔ اور ہر زمانے میں فساد مچاتے رہیں گے، اور ان کا رجحان دنیا داری مادہ پرستی کا ہوگا، اللہ پر ایمان والے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ان کے بارے میں یہ طے کرنا یا یہ سمجھنا کہ یہ کوئی خاص قوم ہے، ایسا کچھ صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے، بلکہ ان کے اخلاقیات، ان کے صفات جو بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق ان کو جانچنا چاہیے۔ تو اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ فساد مچانے والی قوم کون ہے اور دنیا پرستی کا رجحان رکھنے والی قوم کون ہے۔ تو آسانی سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کی نسل کون ہے۔ تاریخی اعتبار سے عجیب و غریب باتیں کہی گئی ہیں۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ترک تھے، منگول تھے، بعضوں نے چائنیز کو یاجوج ماجوج کہا ہے، بعضوں نے روسیوں کو یاجوج ماجوج کہا ہے، چینیوں کو یاجوج ماجوج کہا ہے۔ ہمارے جو علماء مفسرین ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ یہ کوئی خاص قوم کا نام نہیں تھا کہ وہ پہلے گزر گئے اور ختم ہو گئے، بلکہ یہ ہر زمانے میں ایک ایسی نسل ہوگی اور ان کا کام زمین میں فساد مچانا، دنیا داری، مادہ پرستی، ان کا رجحان ہوگا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بارے میں جو آئندہ نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور اب پھر ہماری جو صحیح حدیث ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ابن سمعان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، عنبۃ انگور کے جیسی نکلی ہوئی باہر، اور ایک آنکھ کا وہ کانا ہوگا۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول
یہ آپ نے اس کے بارے میں، اور حضور نے جب بیان کیا تو ایسا صحابہ کو محسوس ہوا کہ کسی باغ میں وہ چھپا ہوا ہے دجال اور نکلے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اس کی دو حیثیتیں بتائی، ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معمولی حقیر آدمی ہے، اور ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو صحیح حدیث کے مطابق دجال ظاہر ہوگا اور اس کا قیام 40 دن رہے گا، اور ان 40 دنوں میں بھی پہلا دن 1 سال کا ہوگا۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ پھر ایک دن 1 سال کا جب دن ہوگا تو پھر اس میں نمازوں کا کیا معاملہ ہوگا، نمازیں کیسی پڑھی جائے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اوقات کا اندازہ کر کے 5 نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ یہ فساد مچائے گا، اور اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ دجال کو لد شہر، جو آج اسرائیل کا ایک شہر ہے فلسطین کا، اس کے دروازے پہ اس کو حضرت مسیح اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اس دنیا میں ٹھہریں گے، اور نہایت امن و امان کی فضا ہوگی، اور دجال کے جانے کے بعد ہی یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا، اور وہ بڑی تیزی سے قرآن مجید میں جو آیا ہے من کل حدب ینسلون، کہ وہ ایسا تیزی سے آئیں گے کہ جیسے کوئی پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، اور بڑی تعداد میں وہ ہوں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں ایک وبا ڈال دے گا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور اتنی لاشیں زمین میں ہوں گی کہ پیر رکھنے جگہ نہیں ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بارش نازل فرمائیں گے، وہ بارش سے پوری زمین صاف ستھری اور شفاف ہو جائے گی، اور ان کے لاشوں کو ان کو بہا لے جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے، اور پھر زمین اپنی برکتیں اگلیں گی، پھل ترکاری زراعت اتنی عمدہ ہوگی کہ ایک انار 10 آدمیوں کے لیے کافی ہوگا، اور انار کا جو چھلٹا ہوگا اس کو لوگ چھتری کے جیسا استعمال کریں گے، اتنی پھلوں میں برکت آئے گی اور امن و امان ہوگا۔ تو یہ جو ہے صحیح حدیث میں ایسا موجود ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ تو اس میں حدیث اور قرآن میں ان کی صفات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ دنیا دار لوگ ہیں، وہ فسادی لوگ ہیں، ہر زمانے میں نکلیں گے، اور قیامت کے قریب آخری زمانے میں بھی ان کا خروج ہوگا۔ اب تاریخی اعتبار سے یہ لوگ کون ہیں، کہاں کے ہوں گے، کدھر رہیں گے، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ قرآن حدیث میں جو ان کی صفات بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب رہی تاریخ تو مختلف خیالات ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی نے منگولوں کو یاجوج ماجوج کہا ہے، کسی نے ترکوں کو کہا ہے، کسی نے چینیوں کو کہا ہے، کسی نے روسیوں کو، کسی نے برطانیہ کو،
چنانچہ برطانیہ کے دارالعوام یعنی وہ بلدیہ جو ان کی بلڈنگ ہے اس میں آگاگ مگاگ وہ لوگ انگلش میں یاجوج ماجوج کو کہتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے اور ان کی تصویریں بھی ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال ان کو کوئی لنک اس قوم سے ان کا ہے یا یہ آئندہ سے بننے والے ہیں. بہرحال تاریخی حالات کو اب یہ کہ یہ سد ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ کہاں تھی؟ اب قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید مقامات کو، جغرافیہ کو اور تاریخ کو اہمیت نہیں دیتا. یہ کہاں ہے، کدھر آباد ہے، کون سی قوم ہے، کہاں رہتی تھی، کتنے سال پہلے ان کا وجود ہوا، یہ ساری چیزوں کو قرآن اہمیت نہیں دیتا ہے. قرآن تاریخ کو اور جغرافیہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ قرآن اس حصے سے جس سے نصیحت لینا ہے اس کو ذکر کرتا ہے، جس سے عبرت لینا ہے، جس سے کچھ سبق ملتا ہے اس واقعے کو ذکر کرتا ہے. باقی تاریخ نہیں بیان کرتا کہ اتنے سال پہلے یہ ہوا، فلاں علاقے میں یہ ہوا. اس کو قرآن مجید کوئی اہمیت نہیں دیتا. قرآن مجید میں جتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات وغیرہ آئے ہیں اس میں بھی اس کا یہی حال ہے. چنانچہ اصحاب کہف کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید نے اس کی تاریخ نہیں بیان کی کہ کتنے سال پہلے کا واقعہ ہے اور کون لوگ تھے اور کہاں تھے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں بیان فرمانے کہ جب ذوالقرنین نے وہ دیوار تعمیر کی اور اس زمانے میں انہوں نے لوہا، پیتل، تانبا اس کو پگھلا کے مضبوط دیوار بنائی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی بھی کتنی ڈیولپ تھی. تو انبیاء علیہ السلام اور صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جتنے کمالات کا ظہور ہوتا ہے تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا دیتے. چنانچہ ذوالقرنین کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری صلاحیت ہے، بلکہ کیا کہا؟ قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت جو مجھے ملی. یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے اور ہر کارنامے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور موجودہ جو ٹیکنالوجی ہے، جدید ترقی ہے، یہ بھی عجائبات ہم کو بتا رہے ہیں. چنانچہ پہلے زمانے کے لحاظ سے دیکھیے آپ، اگر کسی کو مکہ جانا ہوتا تو کتنا لمبا سفر تھا، لیکن وہی سفر آج جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کا ہو گیا ہے. تو یہ بھی عجائبات ہے. مگر وہ لوگ سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ اس کو اللہ کی طرف نہیں موڑتے، بلکہ وہ سائنس اللہ کو مانتا ہی نہیں، روح کو مانتا ہی نہیں. تو یہ خود دجالیت ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا، اور جو اصلی خالق ہے اس کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اس کو اپنی ترقی، اپنی علمی کمالات بتانا، یہ خود ایک دجالی کام ہے. اور یہ بھی دجل ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال ظاہر ہوں گے. تو یہ بھی ایک دجالی کام ہے. اس کے برخلاف
دیکھیے حضرت ذوالقرنین کیا فرما رہے ہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ جو کچھ میں نے کام کیا ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت آئے گی، جَعَلَهُ رَبِّي دَكَّاءَ، تو اس دیوار کو اللہ سبحانہ وتعالی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اللہ کی قوت بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ ان کی دیوار کہاں ہے؟ قرآن مجید اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اب تاریخی اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوار کا معاملہ چین کی جو دیوار ہے فغفور، 1200 کلومیٹر کی، فغفور نامی بادشاہ نے بنایا تھا، اس سے پہلے یہ واقعہ گزرا ہے۔ اور وہ کہاں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہت ممکن ہو کہ سمندر کی کسی گہرے سمندر میں وہ آ گئی ہو، کیونکہ سمندر بھی اپنے راستے بدلتا ہے۔ ایک زمانہ جیسے کہ جغرافیہ کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ہمارا یہ جو ہمالیہ ہے یہ سمندر کے اندر تھا، تو اب اندازہ لگائیے کہ سمندر کی کیا گہرائی ہوگی اور اس کے کیا طریقے ہوں گے قدرت کے۔ اور جو حضرت نوح علیہ السلام، یہ بھی ایک بات بتائی گئی ہے کہ یاجوج و ماجوج کوئی جنوں کی مخلوق نہیں ہوگی، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی، بلکہ یہ اولاد آدم ہی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل جو یافس سے بڑی ہے اسی کے یہ ممبر اور ارکان ہوں گے، افراد ہوں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو قیامت کا ہے وہ حق ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کا وعدہ یاد دلایا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو قوم یاجوج و ماجوج ہے یہ فسادی تو ہیں دوسروں کے لیے، لیکن آپس میں بڑے موج منانے والے ہیں، آپس میں بڑے اچھے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور جب قیامت آئے گی تو ہم سب کو جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور کافروں کے لیے جہنم ہم پیش کریں گے۔ اور پھر ان کی صفات بتا رہے ہیں، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ، کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ تھا، حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنے کمالات دنیا میں بتائے ہیں، اللہ کی صفات کا ظہور ہے، وہ سب دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند اللہ کو نہیں مانتی، وہ ڈھکی ہوئی تھی۔ فی غطاء عن ذکری، ہماری یاد سے وہ پردے میں تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور خیر کی بات سننے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی، خیر کی بات سننے کی توفیق نہیں۔ یہ ان کی صفات۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، اور ایک ان کی صفت بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے اپنوں میں سے آقا بنا لیں گے، اپنے سرپرست بنا لیں گے، قائدین، لیڈر، لینن، مارکس اور کیا کیا پتہ نہیں، وہ اپنے میں سے قائدین بنا لیں گے، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو اپنا مولا و آقا ماننے کے بجائے اپنوں میں سے بنائے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، اس سے کافروں کے لیے ہم نے دوزخ کو مہمانی کے لیے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں، لاس میں کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے لوگ
کہ دنیا میں ان کی محنتیں سب ضائع چلی جائیں گی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے. اولئک الذین کفروا بآیاتنا، اب جو موجود ہمارے پاس جو کفار ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہے، وہ سمجھتے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا اور اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کا انکار کرنا. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ان کا کوئی ویلیو قیامت کے دن نہیں ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کیونکہ ان کی ایک صفت یہ بھی، کیونکہ ان کا بدلہ ٹھکانہ جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور رسولوں کو مذاق کا ذریعہ بنایا. اس کے برخلاف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کے خاموش نہیں بیٹھے بلکہ اعمال صالحہ انہوں نے کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی، جنت کا اعلیٰ مقام جو عرش کے نیچے ہوگی. خالدین فیہا، اور یہ نہیں ہے کہ جنت میں دنیا کی جو نعمت ہے چند روزہ نعمت ہے، جو نعمت دنیا میں ہم کو ملی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے. تو جو جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. خالدین فیہا، اب جیسے یہاں ہم کو جوانی ملی تو لہذا یہ جوانی چند دن رہتی ہے، یہاں ہم کو جو آرام ملا چند دن کا ہے، لیکن فرما ہے کہ جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ولا یبغون عنہا حولا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو انسان کو مسلسل اگر وہ ملتی رہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ بریانی، اگر روزانہ بریانی کھا رہے ہیں تو آپ اس سے اکتا چلے جاتے ہیں اور پھر آپ تبدیلی چاہتے ہیں. تو جنت کی جو نعمتیں ہیں اس میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان نعمتوں میں ہر وقت ترقی ہوتی رہے گی. اس واسطے جنتی وہاں سے ہٹنا گوارا نہیں کریں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے ہٹنا گوارا نہیں کریں گے. جیسے آج ہم ایک نعمت اگر ملی تو اس سے چند روز میں اگتا جات کے دوسری نعمت کی تلاش میں لگے رہتے. قل لو کان البحر، اس کے بعد ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، حکمت اور قدرت بیان کرنا ہے تو ان سے کہہ دیجئے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میرے رب کی تعریف، اوصاف، صفات اگر تم کو بیان کرنا ہے تو اس کے لیے اگر سمندر کو سیاہی بنائی جائے، مدادا، لنفد البحر، تو لکھتے لکھتے وہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور پھر اس جیسا اور ایک سمندر بھی لا کے اس کی بھی سیاہی بنا کے اگر لکھنا چاہیں اللہ کے اوصاف کو، حکمتوں کو، اس کے تخلیق کے راز کو، تو یہ سب سمندر ختم ہو جائیں گی اس کی سیاہی، مگر اللہ کی تعریف، اس کے صفات، اس کی حمد، اس کے اسرار اور حکمت کا بیان ختم نہیں ہوگا. کیا حیرت کی بات ہے. لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا.
قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی صفت تعریف اور حمد ختم ہونے سے بولو جئنا بمثلہ مددا، پھر اگر اس کے جیسا ایک سمندر لا کے لکھنا چاہیں تو آپ وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہوگی۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ اب اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی شان اتنی بلند ہونے کے باوجود وہ بھی دعوت دے رہے ہیں کہ انما الہکم الہ واحد، اگر میری شان اتنی بڑی ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا ہے، تو عبادت کے لائق میں نہیں ہوں، بلکہ الہکم الہ واحد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی قوم گمراہ ہو گئی اور ان کے کمالات کو دیکھ کر ان کو خدا بنا لیا۔ عزیر علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر یہود نے ان کو خدا بنا لیا۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں، سارے نبیوں سے زیادہ آپ کی شان بڑی ہے، تو اس لیے امت آپ کو خدا نہ بنا لے، اس لیے آپ کے ذریعے اعلان فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس کے باوجود میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انما الہکم الہ واحد، کہ میں بھی خود گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے قابل ایک ذات ہے۔ تو جب ہمارے رسول اتنا بڑا مقام رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر تم کون ہوتے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کسی کو اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ شرک کالی چوٹی کے کالی رات میں چٹان پہ چلنے سے بھی خفی اور ہلکا شرک، یعنی اس کی آواز، چونٹی کی جو آواز ہے جتنی معمولی ہے اور چھپی ہوئی، اس سے زیادہ شرک چھپا ہوا ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ لا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو حضور نے فرمایا الشرک الخفی، شرک خفی سے بچو۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شرک خفی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، دکھاوا، عبادت میں دکھاوا کرنا، یہ شرک خفی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔